السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ تو ہمارا جو ماشاءاللہ سے مڈ ٹرم کا پیپر جو سفر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. جن اسٹوڈنٹس کا کچھ ایشوز ہے پلیز وہ سولو کر دیں. تو آج ہمارا جو سیکنڈ ٹرم کا جو پہلا چیپٹر ہے باقی ڈیٹیل آپ تک پہنچ چکی ہے، اس کو غور سے دیکھیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ میرے لائیو لیکچر کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ریٹن مٹیریل ہوتا ہے وہ ایک ویسٹرن کانٹیکس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا کرنا پڑتا ہے، جب پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے سم ٹائم اٹ از مچ ڈیفیکلٹ ٹو ری رائٹ آل دیس مٹیریل اوکے in the context of our own environment. So اسی لیے لائیو لیکچر کے حوالے سے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے میرے لیکچرز کو ضرور سنا کریں، ویو کیا کریں. ایک خلاصہ ہوتا ہے، باقی چیزیں آپ نوٹس سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے ورک پلیس مینجمنٹ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، ٹھیک ہے. ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ آپ کا کورس تقریباً ابھی کور ہونے لگا ہے. تو آگے اتنے زیادہ مسئلے نہیں ہوں گے. ایک چھوٹا سا مختصر چیپٹر ہے جو آپ کے کانٹینٹ سے میں نے ڈیولپ کیا ہے. تو یہ ایک بہترین اور ایک انٹرسٹنگ چیپٹر اس لیے ہے کہ یہ ورک پلیس انوائرمنٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ورک پلیس انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم ورک پلیس کو ہی سمجھے تو اچھی بات ہے. تو ورک پلیس مراد جہاں پر آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز اپنے رسپانسبلٹیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ورک پلیس، ٹھیک ہے. جہاں پر آپ کا دوسرے امپلائیز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اپنے جو مینیجرز ہوتے ہیں یا سبورڈینیٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ورک پلیس. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہمارے پاکستانی کلچر میں بھی یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ جب ہم ایک ورک پلیس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں تو ہم ایک عجیب و غریب کیفیت پولیٹکس اور کیا کہتے ہیں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا اور بہت ساری چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہمارا جو کہیں گے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پر جب ہم ریکروٹمنٹ کی بات کرتے ہیں یا امپلائیز کی سلیکشنس کی بات کرتے ہیں تو کسی خاص معیار کے تحت نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے آرگنائزیشن کے اندر سم ٹائم قابل ناقابل دونوں لوگ جمع ہوتے ہیں. تو قابل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی، لیکن پھر وہاں پر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی اور سورس کے ذریعے آ گئے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اور پرابلم کریٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتا ہے اور نیچے جو اس کے سبورڈینیٹ ہوتے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کمپیٹنٹ ہوتا ہے لیکن نیچے جو آپ کے سبورڈینیٹ ہوتے ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں آپ کام کو کیسے آگے لے کے جائیں گے، اپنی لیڈرشپ کو کیسے آگے لے کے جائیں گے آرگنائزیشن کو ان فیوچر میں. انشاءاللہ جب آپ کسی ادارے میں ایز اے ہیڈ، ایز اے آرگنائزیشن ہیڈ، ایز اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ یا کسی پروجیکٹ کی رسپانسبلٹی آپ کو ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں آپ کامیابی سے کیسے کام چلائیں گے. تو یہ ایک اس حوالے سے اس چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور دوسری بات، اس کا ایک خاص یعنی کہ امپلائیز کے ڈیولپمنٹ یا ٹریننگ کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر ڈے ٹو ڈے جس طرح کلاس روم کے اندر آپ کلاس میں رہتے ہیں، جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میرے باتوں کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا ایک انوائرمنٹ ورک پلیس میں بھی ہوتا ہے. اسی لیے اس چیپٹر کا نام بھی ہم نے ورک پلیس مینجمنٹ ایجوکیشن، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے کہا اینڈ ٹریننگ، ٹھیک ہے. تو ڈے ٹو ڈے آپ نے کام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو گائیڈ لائن فرام یور لیڈرس، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے جو سبورڈینیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی گائیڈ لائن چاہیے ہوتا ہے کیا کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنے کام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اچھا، ہم دوسرا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ اس چیپٹر کی دوسری اہم خصوصیت یا جو اس چیپٹر کا جو مقصد ہے پڑھنے کا، ہمیشہ یاد رکھیں
کہ آپ آرگنائزیشن کے اندر، ورک پلیس کے اندر، بینگ اے لیڈر، بینگ اے مینیجر، ٹھیک ہے نا، آپ نے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ ایک ٹیچر کی طرح سے کام کرنا ہوتا ہے. کام کے علاوہ مطلب ایک رویہ ٹیچر کا، یعنی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ، آپ ہمیشہ وقت کے مطابق، یعنی کہ وقت کے نزاکت یا پھر کام کے نوعیت یا ایکٹیویٹیز کے نوعیت کے مطابق آپ نے ان کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل کسی ادارے میں، ایک بینک میں، ٹھیک ہے، ایک مینیجر ہے، اس کے نیچے سبارڈینیٹ ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا، ٹھیک ہے، کیش ہینڈلنگ میں آپ نے کیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر کیئر نہیں کریں گے تو یہ پرابلمس ہو جائیں گے، یہ پرابلم آپ کو درپیش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک آرگنائزیشن کے اندر جب ہم اپنے جو آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کے لیے جب کام سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک پرابلم، ایک ایشو آپ کو پیش آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کا مینیجر ایز اے لیڈر، جب آپ ان کا ایز اے مینٹر کے طور پر، ٹھیک ہے نا، ان کی اصلاح کے طور پر جب ان کے ساتھ آپ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ کا اپنا نالج بھی بڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے جو زیر نگرانی جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتے ہیں، غلطی کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں نے کچھ سب ہیڈنگ اس چیپٹر کے اندر میں نے بیان کی. اس پورے کا مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے، تو آئے ہم چیپٹر کو بھی تھوڑا سا ویو کر لیتے ہیں. ہم نے کیا